ذرا ایک ایسی دنیا کے بارے میں سوچئے جہاں کسی کی قدر اس کی پیدائش سے طے ہوتی ہو، اور اب ایک ایسے شخص کا تصور کریں جو غلامی کی گہرائیوں سے اٹھا اور ایک نئے عالمی مذہب کی سب سے قابل احترام شخصیات میں سے ایک بن گیا۔ یہ بلال ابن رباح کی ناقابل یقین کہانی ہے، اور یہ کہانی شاید ہماری سوچ، آزادی اور ایمان کے بارے میں ہماری سوچ بدل دے۔ میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ پیغمبر اسلام سے منسوب یہ الفاظ صرف تعریف نہیں ہیں، یہ ایک ایسے شخص کے روحانی مرتبے کا گہرا اعلان ہے جس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک غلام کے طور پر کیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ بلال کون تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی گونج جنت میں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سنائی دے رہی تھی؟ اس سفر کو سمجھنے کے لیے چلے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے کے مکہ کے ہلچل سے بھرے لیکن بے رحم معاشرے میں۔ یہاں صحرا کی ریت اور سخت قبائلی نظام کے بیچ ہماری کہانی بلال نامی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک حبشی غلام تھے جن کا مستقبل اپنے ارد گرد کے بنجر منظر کی طرح ہی بے ثمر لگتا تھا۔ دیکھیں، مکہ میں آپ کی نسل، آپ کا خاندان اور آپ کی دولت ہی سب کچھ تھی، یہی وہاں کا قانون تھا۔ پھر اسلام ایک ایسا دھماکہ خیز پیغام لے کر آیا جس نے اس معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ حقیقی قدر نسل یا سونے میں نہیں بلکہ کردار اور ایمان میں ہے۔ بلال جیسے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک خیال نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ 28 سال، سوچئے، تقریباً 3 دہائیاں۔ اتنے عرصے تک بلال کی دنیا زنجیروں اور حکموں سے جڑی تھی۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جس میں کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، صرف دوسروں کی مرضی کی خدمت تھی۔ وہ بس یہی جانتے تھے۔ اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں ان کا سامنا پیغمبر محمد کے پیغام سے ہوا۔ ذرا سوچئے کہ ان جیسے مقام پر موجود ایک شخص کے لیے اس عقیدے کو اپنانے میں کتنی ہمت لگی ہوگی، جو اسے وقار کا وعدہ تو کرتا تھا لیکن فوری خطرے کی ضمانت بھی دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو یا تو انہیں آزاد کرتا یا تباہ کر دیتا۔ انہوں نے ایمان کا انتخاب کیا، لیکن اس نئے ایمان کی قیمت ناقابل تصور تھی۔ ان کے مالک امیہ بن خلف نے بلال کے جسم کو توڑنے اور ان کی روح کو بھجانے کے لیے ظالمانہ تشدد کی ایک مہم شروع کر دی۔ تو امیہ کا پہلا ہتھیار خود عرب کا وہ جھلسا دینے والا سورج تھا۔ بلال کو دوپہر کی شدید گرمی میں ریت پر پھینک دیا جاتا، ان کی پیٹھ اس زمین پر جلتی جو گوشت کو جھلسانے کے لیے کافی گرم تھی۔ ایک ایسی اذیت تھی جس کا مقصد انہیں محض ایک جانور بنا کر رکھ دینا تھا جو چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہا ہو۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا، ایک ایسا ظالمانہ وزن جس کا مقصد نہ صرف ان کے پھیپھڑوں سے ہوا نکالنا تھا بلکہ ان کے دل سے امید بھی۔ ہر سانس ایک جد و جہد تھی، ہر دھڑکن بغاوت کا ایک عمل۔ لیکن اتنی اذیت کے باوجود بلال کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی لفظ بار بار نکلتا تھا، احد، احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہ سرگوشی سے زیادہ تھا، یہ ایک جنگی نعرہ تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جو ان سے اپنا عقیدہ ترک کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی، وہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ اس ایک لفظ سے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ اور پھر اسی اذیت کے بیچ کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بلال کی آزادی کا لمحہ آ پہنچا۔ ہوا یوں کہ پیغمبر کے ایک قریبی ساتھی ابو بکر اس ہولناک منظر پر پہنچے۔ وہ منہ نہیں موڑ سکے۔ انہوں نے ناقابل تصور ظلم کے سامنے بلال کا غیر متزلزل ایمان دیکھا۔ انہوں نے امیہ کا سامنا کیا اور ایک سودا طے کیا، صرف ایک آدمی کو نہیں بلکہ ایک روح کو خریدنے کے لیے، اور چند سکوں کے عوض بلال آزاد ہو گئے۔ اور یہاں ہمیں اس نئے نظریے کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ ابو بکر جو مکہ کی اشرافیہ میں سے تھے، بعد میں اس شخص کا ذکر کرتے ہوئے جسے انہوں نے آزاد کیا تھا اسے سابق غلام نہیں بلکہ ان الفاظ سے پکارتے، بلال ہمارے سردار۔ ان دو الفاظ میں مکہ کا پورا سماجی نظام الٹ دیا گیا۔ ایک غلام ایک رہنما بن گیا اور قدر کی تعریف حسب نسب کے بجائے کردار میں کی گئی۔ تو اب زنجیروں سے تو آزاد ہو گئے، لیکن بلال کی شناخت میں ایک اور شاید سب سے بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ وہ ایک آزاد شخص سے پوری مسلم برادری کی مرکزی آواز بننے والے تھے۔ جیسے جیسے مدینہ میں مسلم برادری بڑھتی گئی، انہیں ایک عملی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ انہیں نماز کے لیے اکٹھا کیسے بلایا جائے، ایک متحد آواز کیسے پیدا کی جائے۔ کئی خیالات پر بحث ہوئی، جھنڈا لہرا دیں یا دوسری روایات کی طرح کوئی نرسنگا بجایا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹھیک محسوس نہیں ہوا۔ وہ دوسروں سے لی گئی تھیں، ان میں ایک منفرد روحانی گونج کی کمی تھی۔
روایت کے مطابق حل کسی کمیٹی سے نہیں بلکہ ایک خواب سے آیا۔ نماز کی پکار یعنی اذان کے الفاظ ایک صحابی پر ظاہر ہوئے اور بعد میں خود پیغمبر نے ان کی تصدیق کی۔ جواب ایجاد نہیں کیا جانا تھا بلکہ وصول کیا جانا تھا۔ اور اس مقدس کام کے لیے، اس پکار کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پیغمبر نے کس کو چنا؟ اسی شخص کو جس کی آواز اتنی طاقتور اور خوبصورت تھی، بلال۔ وہی شخص جس کی آواز کو تشدد کے ذریعے ایک لفظ تک محدود کر دیا گیا تھا، اب اسے اسلام کی آواز بننے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ پہلے مؤذن بنے۔ اس ناقابل یقین سفر کا عروج فتح مکہ کے دوران آیا۔ اسی جگہ جہاں انہیں اذیت دی گئی تھی، پیغمبر نے بلال کو سب سے مقدس عمارت خود کعبہ پر چڑھنے اور اذان دینے کے لیے کہا۔ غلام اب شہر کے اوپر کھڑا تھا اور اس کی آواز ان گلیوں میں گونج رہی تھی جنہوں نے کبھی اس کی چیخیں سنی تھیں، ایک نئے دور کا اعلان کرتے ہوئے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے وصال کے بعد بلال کی زندگی کیسی رہی اور انہوں نے کیسی میراث چھوڑی۔ پیغمبر کے لیے بلال کی عقیدت بے مثال تھی۔ پیغمبر کے وصال کے بعد مدینہ کا ہر کونا ایک تکلیف دہ یاد بن گیا۔ آذان دینا جو وہ ہمیشہ پیغمبر کے لیے دیتے تھے، ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا۔ دل شکستہ ہو کر انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور اپنی باقی زندگی شام میں گزاری۔ ان کی آواز ان کے غم میں خاموش ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کی زندگی سے جڑی کچھ کہانیاں بھی مشہور ہو گئیں، جیسے کہ وہ لکنت کا شکار تھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی آواز اپنی صفائی کے لیے مشہور تھی، یا وہ شاندار کہانی کہ ایک بار سورج نے طلوع ہونے سے انکار کر دیا جب تک انہوں نے اذان نہ دی۔ اگرچہ یہ کہانیاں اس شخص کے لیے گہری محبت کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کی تاریخی سچائی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اگر اس پورے سفر کو چند لفظوں میں سمیٹا جائے تو یہ کچھ یوں ہے: مکہ میں وحشیانہ غلامی سے ایمان کی روشنی تک، بھائی چارے کے ایک عمل کے ذریعے زنجیروں سے آزادی تک، خاموشی سے اسلام کی آواز بننے تک، اور آخرکار دمشق میں ختم ہونے والی مساوات ہر عقیدت کی ایک پائیدار میراث تک۔ بلال کی کہانی صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں، یہ اصل میں ایک چیلنج ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایمان گہرے تعصبات پر قابو پا سکتا ہے۔ ان کا ایک اذیت زدہ غلام سے ہمارے سردار بننے تک کا سفر ہمیں ایک لازوال سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم کسی انسان کی حقیقی قدر کو کیسے ماپتے ہیں، اس حیثیت سے جس میں وہ پیدا ہوئے، یا ان کے کردار کی عظمت سے؟